یہ جو ایک لفظ آپ نے سنا ہے اسلاموفوبیا، آج کل بڑا مشہور ہے، یہ کیا چیز؟ اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں، اس کا معنی ہے اسلام دشمنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس پہ غور کریں، وہ یورپین کنٹریز، وہ ممالک جہاں پہ مسلمانوں کو انہوں نے پہلے رہائش دی، یہاں کے مسلمان وہاں رہنے کے لیے چلے گئے انگریز ممالک میں، انہوں نے کہا کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ یہاں پہ سٹیزن شپ اختیار کر سکتے ہو، آپ یہاں رہ سکتے ہو، بیٹھے۔ اب جب مسلمان وہاں پہ بیٹھے، اب کیا ہوا؟ ان مسلمانوں نے جو یہاں سے چلے گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے دیکھا کہیں سے اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، کہیں حیا پردہ نہیں ہے، ہر طرف درندگی ہے، جانور پن ہے۔ یہ مسلمان کی ایک، یاد رکھیں، ایک علامت شان ہے ایمان کی، کہ جب مسلمان ایمانی ماحول میں ہوتا ہے تو اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب ایمان اور اسلام کے ماحول سے باہر جاتا ہے تو اسلامی چیزوں کی قدر اس کے دل میں جاتی ہے۔ اس کی آسان مثال یہاں کے وہ نوجوان جو کشمیر سے باہر مختلف اسٹیٹ میں پہنچ کر کے مختلف علاقوں میں جا کر کے تعلیم پڑھی ہے، ایسی جگہ جہاں پہ کہیں اذان نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں جب نماز کے وقت اللہ اکبر ہوتا ہے، ہم اس کو توجہ نہیں دیتے، اس پر اتنے دھیان نہیں دیتے، لیکن باہر جہاں ہر طرف رام اور کیا کیا وہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کفریہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان کو اپنی اذان سنائی نہیں دیتی، تو اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، خدایا وہ اذان کہاں ہے، وہ اللہ اکبر کہاں ہے؟ اس کے دل میں وہ ایمان ایک رمق مارتا ہے، ایک چمک اٹھتی ہے، اور وہ تھوڑا سا جذبہ ایمان کا پیدا ہوتا ہے، اس کو اپنی اذان کی اب وہاں قدر آنے لگی۔ اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے بے حیائی اور پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ مسلمان جو ان ممالک، انگریز ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کو موقع دیا کہ آپ رہیے یہاں پہ، اب انہوں نے دیکھا کوئی قانون اسلام کا نہیں ہے، ہر طرف نہ تو کوئی پردہ ہے، نہ کوئی وہ حقوق ہیں، نہ ماں باپ کا کوئی احترام ہے، کچھ نہیں ہے، اور درندگی ہے، اور اذان بھی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے دل میں جو ایمان تھا، جو کلمہ تھا، وہ جوش مارنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، جو مزہ اس میں ہے وہ ان کے قوانین میں نہیں ہے۔ اب ان کو جب ایمان کی قدر آ گئی تو اب یہ اسلام کو بڑے مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ جب مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو یہ امریکہ کی رپورٹیں ہیں، وہاں کی بہت سے سالوں سے رپورٹیں شائع ہوتی ہیں مختلف مقامات پہ، کہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ جس فیلڈ میں پھر ہوتے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کسی بھی ادارے میں کہیں بھی ہے، وہ چونکہ اسلام ہر جگہ امن کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، احترام کی تعلیم دیتا ہے، اور انسانوں کی قدر کی تعلیم دیتا ہے، یہ ساری جو انسانیت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس سب کو فروغ اسلام دیتا ہے، تو اب یہ اس کے مطابق وہاں پہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک ایسے ماحول میں جہاں ظلم ہے، جہاں تکلیف دینا ہے، جہاں ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں اولاد کی کوئی قدر نہیں، بس ایک حد تک آپ ساتھ میں ہیں، جہاں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اور یہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، تو اسلام کے اندر ایک روح ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کو اب چونکہ دنیا کے اندر سرحدیں ہیں، ممالک بند ہو گئے، رابطے ختم ہو گئے، تو اسلام کو تھوڑا سا پھیلنے میں اب پہلے کے مقابلے میں بندشیں نظر آتی ہیں ہمارے سامنے، لیکن بہرحال دین اسلام چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک دین ہے، اس کے اندر اپنی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، یہ پھیلتا ہے، یہ اثر کرتا ہے، یہ انسان کی روح کو اپیل کرتا ہے کہ تم ظاہری جس نظام کو دیکھ رہے ہو، اس سے بڑا اور پکا نظام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کو بھی دیکھو۔ انسان کا ضمیر جو ہے یہ پھر اس حقیقت کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا، جب ان لوگوں نے جس مرحلے میں، جہاں جس فیلڈ میں یہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، انہوں نے ایمان کو لے کر کے چلے، حیا، ادب، سب کچھ، نماز۔ اب یہ چیزیں وہ وہاں کے انگریز دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں یہ ہر جگہ ٹاپر ہیں، ہر جگہ باحیا ہیں، با کردار ہیں، ان کو کسی قانون کے ذریعے زبردستی کوئی چیز منوانی نہیں پڑتی، خود ہی اس کا احساس کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ سارا کچھ ان کے دین کی خوبی ہے، یہ دین اسلام کا کمال ہے۔ اب کیا ہوا، ہر انسان کا ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ایک دوستانہ ہوتا ہے، تو وہ جو لوگ وہاں پہ پڑھ رہے تھے، وہ نوجوان، وہ مسلمان، اب ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کو دیکھنا، قریب سے دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا، اور اسلام نے ان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ انگریز بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی کثیر تعداد میں ایمان کے اندر آ گئی، مسلمان ہو گئے۔ اب پریشانی ہو گئی وہاں کے حکمرانوں کے لیے کہ جن مسلمانوں کو ہم نے یہاں پر پناہ دی تھی کہ چلو چند دن گزار لیں، ہمارے محکوم ہیں، ہمارے غلام بن کے رہیں گے، اب ہوا کیا، انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے ایسی فضا کو قائم کر لیا کہ ہماری عوام بڑی کثرت کے ساتھ اسلام میں چلی جا رہی ہے، اور ہم اپنے نظام کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اب کیسے ان کو روکیں؟ جب کوئی روکنے کا ظاہری بہانہ نہیں ہوتا، آخر کار جل بھن کر کے آ کے ایک ہی کام کرتے ہیں
اسلام کے مقدسات پہ حملہ کرتے ہیں، پھر کبھی قرآن کی توہین ہوتی ہے، کبھی دشمنی اور حسد اور ضد میں آ کر منافقین کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی۔ یہ سارے کام کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جب پھیل رہا ہے، مسلمان اپنے روشن کردار کی وجہ سے ان کو منوا رہے ہیں، ان کے لوگ خود بغیر کسی جبر کے ایمان کے اندر آ رہے ہیں، اب یہ بے چین ہوتے ہیں اور پھر اسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس اسلاموفوبیا کی بنیاد یہی ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان نبی کی شان میں کوئی بے گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ تسلی بھی اس کے پیچھے ہے کہ اس کا جو اصل سبب ہے وہ دین اسلام کی قوت ہے، جس سے وہ لوگ پریشان ہیں۔